बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक आम सा दिन था। मैं और मेरी बहन रोज़मर्रा के कामों में मशगूल थीं। अम्मी किसी काम से बाजार गई थीं, जब अचानक मेरे अब्बा के दूर पार के कज़न अपनी अहलिया के साथ हमारे घर आए। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के पास बैठ गई कि जब तक अम्मी नहीं आ जाती। मेरी बहन उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई थी। मेहमान औरत मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे उनकी नज़रों से उलझन होने लगी। तभी अम्मी भी आ गईं और दिल ही दिल में शुक्र अदा करते मैं वहाँ से उठ गई। मगर तभी साथ पड़ी कुर्सी में मेरा पाँव अटक गया और मैं गिरते गिरते बची। मैं शर्मिंदा सी हो गई, मगर वो आंटी बड़ी तंज़िया नज़रों से मुझे देख रही थीं। मैं जो पैदाइशी तौर पर एक टांग छोटी होने की वजह से लंगड़ा कर चलती थी, वो अब मेरा बहुत बड़ा ऐब बन चुका था। और अब जबकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर इंतहाई खूबसूरत और पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। और इसी बात ने मेरे वालिदैन की नींदें हराम कर दी थीं। मेरी बहन, जो मुझसे 1 साल छोटी थी, उसके रिश्ते में भी मैं रुकावट बनी हुई थी। वालिदैन कहाँ बड़ी बेटियों से पहले छोटियों को ब्याहते हैं। मगर आज जो मेहमान आए थे, वो आए तो मेरे रिश्ते के लिए थे, मगर उनकी एक अजीब सी शर्त ने हम सबको परेशान करके रख दिया था। उनका कहना था कि बड़ी बहन से रिश्ता तभी करेंगे जब साथ छोटी बहन भी। मेरा नाम अमारा है। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मैं बड़ी हूँ सबसे। मुझसे छोटी सारा है और फिर भाई हैं। मेरे अब्बा बैरून मुल्क होते हैं। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं, मगर अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। हमारे वालिदैन ने हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया। हम दोनों बहनों को अच्छी तालीम दिलवाई, जबकि भाई अभी पढ़ रहे हैं। सब माँओं की तरह मेरी माँ को भी बेटियों के रिश्तों की फ़िक्र लाहक हुई। हम दोनों बहनों को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है, मगर मेरी ज़ात में एक ऐसी हामी जो मेरी सब खूबियों पर हावी हो चुकी है, वो मेरा लंगड़ापन है। मैं पैदाइशी तौर पर एक टांग के छोटा होने की वजह से लंगड़ा कर चलती थी, और इसी ऐब की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी रिश्ता आता, उनकी नज़रें मुझसे होती हुई मेरी बहन पर ठहर जाती। कितने ही रिश्ते मेरी अम्मी इस वजह से ठुकरा चुकी कि जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं छोटी को हरगिज़ नहीं ब्याहूंगी। मैं हमेशा अम्मी से कहती कि अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी, आप सारा का तो ख्याल करें। कितने ही अच्छे रिश्ते आपने सिर्फ मेरी वजह से ठुकरा दिए। उन्हीं दिनों अब्बा की कज़न अपनी बीवी के हमरा हमारे घर आए। मैंने देखा कि वो आंटी मुझे परखती नज़रों से देखती रहीं। मेरे चलने के अंदाज पर बड़ी हकारत से मुझे देखने लगी। वो तो बाद में पता चला कि वो मेरे रिश्ते के लिए आई थी, मगर साथ ही की शर्त रखती कि वो मुझे बहू तभी बनाएंगी जब मेरी छोटी बहन का रिश्ता उनके दूसरे बेटे से कर दिया जाएगा। पता किया गया तो मालूम हुआ कि उनका एक बेटा नशे जैसी बुरी आदत में मुब्तला था, जिसके लिए वो मेरी बहन का रिश्ता मांग रही थी। अब काबिल गौर बात ये थी कि जो बेटा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ था,
اس کے لیے میرا رشتہ، اور جو نشئی تھا اس کے لیے میری بہن کا رشتہ کیوں؟ حالانکہ عیب تو مجھ میں تھا۔ میں نے فوراً امی کو منع کر دیا کہ آپ انہیں انکار کر دیں، سارا کے لیے یہ رشتہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ رہی بات میری، تو جہاں نصیب ہوگا ہو جائے گا، اور پھر نصیب خود انسانوں کو بے بس کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میرے ماں باپ کو ہاں کرنا پڑی اور ہم دونوں بہنوں کا نصیب ایک ہی گھر میں لکھ دیا گیا تھا۔ میں جو عیب دار تھی، اس کے نصیب میں ایک خوبصورت اور مکمل مرد آیا تھا، جبکہ میری بہن کی قسمت ایک نشئی سے جڑ گئی تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرے شوہر شادی سے پہلے ہی مجھے پسند کر چکے تھے، جس سے میں بے خبر تھی۔ انہوں نے گھر میں میری بات کی تو ساس کو ایسی لنگڑی بہو ہرگز گوارا نہیں تھی، مگر جب بیٹے نے مجبور کیا کہ جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو کسی اور کو بھی نہیں ہونا چاہیے، تب ساس نے یہ راہ نکالی کہ اسی بہانے نشئی بیٹے کا بھی کام ہو جائے گا، اور شادی کے لیے شرط رکھی کہ ہمیں آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ چاہیے، اگر نہیں تو پھر ایک کا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس بات کے لیے میرے ابا کو بھی مجبور کیا گیا، اور بھی کئی رشتہ داروں نے ابا کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، جب دونوں بہنیں ایک ساتھ ہوں گی تو ایک دوسرے کی سپورٹ رہے گی۔ پھر وہی بات کہ جب نصیب یہی لکھے تھے تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اس طرح ہم دونوں بہنیں بیاہ کر ایک ہی گھر میں آ گئیں۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا۔ میرا دیور سب بری عادتیں چھوڑ کر کام کرنے لگا۔ ساس میری بہن کے ساتھ تو ٹھیک تھی، مگر مجھ سے نہ جانے کیا بیر باندھ لیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ میرا دیور پھر سے اپنی پرانی حالت میں آ گیا۔ وہ دوبارہ نشہ کرنے لگا، راتوں کو دیر سے گھر آتا اور سارا پر اکثر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرے شوہر نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اکثر ان کی بحث کے دوران ہاتھا پائی بھی ہو جاتی، جو کہ میری ساس کو ناگوار گزرتا، اور وہ سمجھتی کہ دونوں بھائیوں کی لڑائی کی وجہ میں بنتی ہوں۔ وہ میرے شوہر یعنی اپنے بیٹے سے بات چیت بند کر دیتی۔ اب اکثر گھر کا ماحول خراب رہنے لگا۔ انہیں دنوں میں امید سے ہوئی تو سارا کو اس کے شوہر نے بہت مارا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا تھا، اس نے سارا کو کمرے سے نکال دیا۔ سارا بہت رو رہی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اب اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے، وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اگلی صبح سارا کو میرے شوہر امی کے گھر چھوڑ آئے تو میری ساس نے پھر ہنگامہ کیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم بھی نکلو یہاں سے۔ مگر میں نے کہا کہ میں ہرگز تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے شوہر مجھے نہیں نکالیں گے، اور میری ساس جانتی تھی کہ میرا شوہر کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سارا نے امی ابا سے کہہ دیا کہ وہ اب واپس نہیں جائے گی، اور انہوں نے بھی سارا کی سچویشن سمجھتے ہوئے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ رہی بات میری، تو ساس نے ہمیں بھی گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اور کہیں اور جا کر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ میرے شوہر مجھے کچھ دنوں کے لیے امی کے پاس چھوڑ گئے کہ وہ کہیں گھر کا بندوبست کر لیں، پھر مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ سارا نے خلا کے لیے کیس کر دیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔
خلا کے بعد سارا کی عدت پوری ہوئی تو ابا نے خاموشی سے اس کا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا، جس کی ایک بیٹی تھی جبکہ بیوی بیٹی کو جنم دیتے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ساس کا دل کچھ نرم ہوا، وہ ہمیں واپس گھر آنے کا کہنے لگی۔ میرے شوہر تو کب سے منتظر تھے، وہ کہاں اپنے والدین سے الگ ہونا چاہتے تھے، اور میں تو ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ یوں ہم گھر واپس آ گئے۔ میرا دیور جو مسلسل نشے کی وجہ سے چارپائی پر لگ چکا تھا، اس کا علاج شروع کیا، مگر اس کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے تھے۔ وہ چند ماہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میری ساس جوان سالہ بیٹے کی موت کا صدمہ سہتے سہتے نڈھال ہو گئی ہیں۔ ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ اب ان کی وہی لنگڑی بہو دن رات ان کی خدمت کرتی ہے، اور وہ بے بسی کی تصویر بنے اپنے پچھلے رویے پر شرمندہ ہوتی ہیں۔ شاید وہ سمجھ گئی ہیں کہ ہم انسانوں کو خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم ہم کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اختیار ہے تو اپنے اعمال پر ہے، ان کو درست کرنا ہمارے اختیار میں ہے، مگر اس طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔